جیسا کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری سرکشی اور نافرمانی کے باوجود بار بار ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جن سے فائدہ اٹھا کر ہم بلندی درجات تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے بھرپور ایک ایسے مہینے کی جو سراسر انوارات اور تجلیات کا سرچشمہ ہے، جس کا ہر لمحہ اہم اور مقبول ہو کر اسے باقی مہینوں سے ممتاز اور اشرف بناتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ماہ صیام، اسلام کی شان یعنی رمضان کی، جو ہم سب مسلمانوں کے لیے نہ صرف خاص عبادت یعنی روزے کی صورت میں ایک عطا ہے، بلکہ ہمارے لیے صبر، ضبط، نفس کی اصلاح، احساس کی بیداری، تقوی کا حصول اور ہر طرح کے سیلف کنٹرول کی مکمل مشق ہے۔ روزہ کہتے ہیں رکنے کو، جبکہ اصطلاحاً مطلب ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حرام کی فہرست سے مکمل طور پر بچنا۔ ہم میں سے اکثریت اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، یعنی روزے کا ذکر آتے ہی بس ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رہنا ہے اور افطار کا وقت ہوتے ہی خوب ٹھونسنا ہے، سارے دن کی کسر نکالنی ہے، بھلے تراویح کی فضیلت سے محروم ہی ہو جائے۔ جبکہ روزے کے اصل مقصد اور اس کی افادیت سے نہ تو ہم آگاہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اسے زندہ رکھ پاتے ہیں۔ روزے کی اصل اور بہترین تعریف یہ ہے کہ نہ صرف بھوکے پیاسے رہو، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مکمل طور پر ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے ہر اس امر اور بات سے بچو جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے اور اللہ کو ناراض کرتی ہے، تاکہ تمہاری مشق، صبر اور برداشت کے بدلے میں تم کمزور نہ پڑو بلکہ مزید مضبوط ہو جاؤ۔ تم جس قدر اہتمام روزے کے مکمل ہونے کا رکھو گے، اتنی ہی تمہیں روحانی طاقت ملے گی۔ اللہ کی جانب سے ملنے والے انعامات و اکرامات کو نظر میں رکھو گے تو سنہری موقع سے کلی طور پر مستفیض ہو جاؤ گے، اور ضرور بھی ضرور وہ رب تمہیں اپنی شان کے مطابق نوازے گا اور تم اس مہینے اور اس کے اندر موجود عبادت کا اصل مقصد جان سکو گے۔ اگر گزشتہ پورے برس آپ نہیں مل پائے ہیں خود سے، خدا سے، اور زندگی ہوتے ہوئے، وقت، موقع اور محل ہوتے ہوئے بھی محروم ہی رہے ہیں، تو یہ ماہ رمضان آپ کے لیے زندگی کی اثر نو تجدید کا بہترین موقع ہے۔ اس کی قدر جانیے، ایک ایک گھڑی کو بیش قیمت سمجھ کر اپنی جھولی کو بھر لیجیے۔ اگر آپ جان چکے ہوں کہ آپ کے پاس ایک بار پھر نئی زندگی کا اندیا آیا ہے، تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سب ایڈوانٹیجز کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ترتیب بنائیے کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کوئی شیڈول بنا چکے ہیں تو فبی ہاں، ویل اینڈ گڈ، ورنہ ابھی اور اسی وقت متعین کیجئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اپنے واٹ ٹو ڈو میں ہر وہ عمل، ہر وہ ذکر، ہر وہ تسبیح، ہر وہ عبادت ڈال لیں جو رب کی رضا دلوانے والی ہے۔ سب سے پہلے اپنی خوراک پر دھیان دیں، کیونکہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے دسترخوان پہ تلی ہوئی چیزیں، روغنی چیزیں اور مسالہ جات سے بھرپور ڈشز کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جس سے ہمارا امیون سسٹم بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا، نہ تو ہم صحت مند رہ سکتے ہیں اور نہ ہی رمضان کی ساعتوں کا مزہ پا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سادہ اور صحت مند غذا کا متوازن استعمال کریں تاکہ روزہ سہل انداز میں گزرے اور بوجھ نہ لگے۔ اس کے بعد جہاں تک بات ہے عبادات کی، تو فرض عبادات تو چلتے ہی ہیں۔ ایسا کیجئے کہ اس بار ان کے ساتھ نفلی عبادات جیسے کہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین بھی شامل کر لیجئے۔ سہولت کے ساتھ وقت نکال کر توبہ کے نوافل ہو گئے، حاجت و شکرانے کے نوافل ہو گئے، ان کا اہتمام بھی کر لیجئے، کیونکہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر روز ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام بھی کر لیں۔ تلاوت کلام پاک تو آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے، بس اس بار ایسا کر لیں کہ کلام مقدس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے کہ آیا یہ کتاب ہم سے کہتی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یعنی کہ اس بار آپ نے تلاوت کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کو بھی محسوس کرنا ہے۔ صبح شام کے اذکار، جو مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کا اہتمام بھی کریں تاکہ غیر رمضان میں بھی یہ جو دعائیں اور ذکر ہیں نا، یہ آپ کو شیطانی طاقتوں سے، قوتوں سے اور جنات، شریر جنات جو ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ رمضان میں ان کا خاص طور پہ اہتمام کریں گے تو غیر رمضان میں بھی یہ حفاظتی جو لاک اپ ہے صبح شام کا، یہ آپ کو برقرار رہے گا اور آپ محفوظ رہ جائیں گے۔ تراویح کو بالکل ضائع نہیں کرنا۔ یقین جانیں کہ شیطان بڑا بہکاتا ہے اسے پڑھنے پہ،
کیونکہ اس کی برکت و فضیلت ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر وقت دعا کرتے رہیں، اللہ سے رابطے میں رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے کمیونیکیٹ رہیں کہ آپ مسلسل آپ کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہو۔ اور پھر جو تیسرا عشرہ ہوتا ہے نا، ویسے تو پہلے اور دوسرے عشرے کی بھی اپنی ہی فضیلت ہے، لیکن تیسرے عشرے کی فضیلت کو آپ نے کسی طور ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس میں طاق راتیں بھی موجود ہیں، اعتکاف کی فضیلت بھی موجود ہے، اور شب قدر جیسا انعام بھی موجود ہے۔ تو کوشش کرے کہ یہ سب جو فضیلتیں ہیں، انعامات کرامات ہیں، ان کو پوری استعداد کے ساتھ جی جان لگا کر حاصل کریں۔ نیکیاں، صدقات اور خدمت خلق بڑھ چڑھ کر کریں۔ اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ پورے دن کا حساب و کتاب یعنی جائزہ لکھنا ہے، یعنی کہ ہم نے پورے دن میں کیا کیا، روزہ رکھ کر ہم نے اس کو کس طرح سے مکمل کیا، اور پھر اس کو غور کرنا ہے کہ کیا آج کے روزے میں ہم اصل مقصد کو پہنچے ہیں یا نہیں۔ اگر پہنچ گئے تو فللہ الحمد، نہیں بھی پہنچے تو مزید کوشش کیجیے، ہمت نہیں ہارنی، نہ ہی آپ نے مایوس ہونا ہے۔ یہ تو تھی چند باتیں جن کے ذریعے عین ممکن ہے کہ ہم مقصد تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں تو جیسی بھی ترتیب بنائیں، جو بھی شیڈول بنایا بنا سکتے ہیں، لیکن اتنا خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ شروع رمضان میں تو چند دن جوش و خروش سے 20 اعمال کر لیں، لیکن پھر طبیعت پہ ایسی سستی چھائے کہ فرض عبادت بھی رہ جائے۔ یہ ترتیب تو چلتی رہے، لیکن ہم منتظر ہوں کہ کب عید کا چاند نکلے اور کب ہماری قید ختم ہو، کیونکہ عمل وہی پسندیدہ ہے جو بھلے کم ہو مگر مخلص ہو اور مدام ہو، یعنی دوام کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسی ترتیب بنائیں کہ نیکی کی چاہ اور حب تقوی طبیعت میں گھل مل جائیں، ایسے بے لوث و بے ریا اعمال کرے کہ طبیعتوں کی یہ نفاست باقی دنوں میں بھی برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان موقعوں سے مستفید ہونے والا اور اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے، آمین۔